بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رمضان المبارک کے معمولات میں اور رمضان المبارک کے اعمال میں جو ایک خاص عمل رمضان المبارک کا ہے وہ ہے اعتکاف، اور یہ اعتکاف والا عمل یہ صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں علماء کرام، فقہا اور بزرگان دین تقسیم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ہے عوام، اور پھر ایک ہے خواص، اور ایک ہے اخص الخواص، یعنی عام ہیں، وی آئی پی ہیں اور وی آئی پی ہیں۔ تو پورا رمضان اور اس کے اعمال کرنا یہ عوام ہے، پھر تراویح اور راتوں کو جاگنا اور عبادت کرنا یہ خواص ہیں، پھر اس سے جو ہے نا وہ زیادہ خاص ہے نا اخص الخواص اور وی آئی پی، وہ ہیں اعتکاف والا عمل۔ تو رمضان المبارک میں ایک عام لوگوں کا کہ ہر آدمی نے، مسلمان نے، بالغ نے، عاقل نے روزے بھی رکھنا ہے اور تراویح بھی پڑھنی ہے۔ اس سے ذرا آگے بہتر ہو جائیں تو رات کو وہ ذرا تھوڑا تہجد کے لیے بھی اٹھ جاتے ہیں، تلاوت بھی کر لیتے ہیں۔ اس سے آگے چلے جائیں تو پھر یہ خواص اور اخص الخواص کا عمل ہے، اور وہ اعتکاف کہ یہ بالکل وی آئی پی ہیں، بالکل خاص لوگ ہیں، ان کا یہ عمل ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کریں۔ اعتکاف کی تعریف یہ ہے کہ مرد کا ایسے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا جس مسجد میں امام اور مؤذن مقرر ہو اور اس میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا ہوتی ہو، اور عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا، یعنی عورت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے نہیں ٹھہر سکتی ہے، اور مرد مسجد میں اعتکاف کی نیت سے وہ ٹھہرے گا۔ عورت نے جو ہے وہ گھر کے اندر، اور ویسے ہر گھر کے اندر خواتین کے لیے مسجد کی اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گوشہ مخصوص ہونا چاہیے جس کو وہ صاف ستھرا رکھیں اور اچھا رکھیں اور اس میں وہ نماز پڑھیں۔ تو ایسا گوشہ جو ہے نا یہ ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے۔ تو عورتوں نے جو ہے گھر کے اندر جو گوشہ مقرر کیا ہوتا ہے اس گوشے کے اندر وہ نماز پڑھتی ہوں اور اسی میں وہ اعتکاف کریں، تو یہ عورت کے لیے جو ہے نا وہ اعتکاف کی جگہ ہے، اور مرد جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف۔ اس طریقے سے اس نیت کے ساتھ کہ اگر اس نے اعتکاف جو ہے وہ واجب اعتکاف ہے، جو بھی اعتکاف ہے اس کے ذمے، اس کو ادا کرنے کی نیت سے وہ اس جگہ ٹھہر جائے اور انہی پابندیوں کے ساتھ جو اعتکاف کے ہیں تو اس طریقے سے وہ ٹھہرے رہے، تو اس سے اس کا اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف جو ہے وہ واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے نظر مانی کہ اگر یہ کام ہو گیا، ایسے ہو گیا، جو بھی اس نے وہ نیت کی اور یہ ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، یہ نظر اعتکاف ہے، واجب اعتکاف ہے۔ اور دوسرا جو ہے
وہ ہے سنت مؤکدہ اعتکاف۔ سنت مؤکدہ علی کفایہ اعتکاف اس کو کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر جو اکثر و بیشتر لوگ مسجدوں میں جا کر اعتکاف کرتے ہیں، یہ ہے اعتکاف سنت مؤکدہ۔ اس کے لیے یہ آخری عشرہ جو ہے وہ مقرر ہے کہ اس آخری عشرے کے اندر یہ اعتکاف کیا جائے گا۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ مستحب، نفل یا سنت غیر مؤکدہ۔ یہ اعتکاف اس کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے، نہ جگہ مقرر ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص پابندی ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ تھوڑے لمحے کے لیے بھی، تھوڑے وقت کے لیے بھی یہ جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا وقت اتنا بھی ہے فقہا کہ مثلاً آپ مسجد میں داخل ہوں، آپ نے پاؤں اندر رکھے مسجد کے اندر، اور یہ داخل ہوتے وقت آپ نے اعتکاف کی نیت کی، اور اتنے ہی میں آپ نے جو ہے نا وہ باہر نکل آئے۔ یہ جو ایک لمحہ ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے آپ گئے، اتنے بھی اعتکاف ہوتا ہے۔ تو یہ سنت غیر مؤکدہ یعنی نفل یا مستحب اعتکاف، یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اور سال کے ہر مہینے میں، ہر وقت میں یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے وقت بھی مقرر نہیں اور کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، بلکہ آپ مسجد میں چلے جائیں اور مسجد میں اعتکاف کر لیں تھوڑی دیر کے لیے۔ جیسے ہی آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو اصل جو مسئلہ ہے وہ اعتکاف کا، جو اعتکاف سنت مؤکدہ ہے یا نظر ہے۔ اب یہ جو عام اعتکاف، ویسے بھی جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا ظاہر ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت آدمی کو پڑھنی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ الفاظ بھی کہتے نویت سنت الاعتکاف، یا اس طریقے سے نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، یا صرف یہ کہے کہ اللہ جتنی دیر کے لیے میں ہوں اس مسجد میں اعتکاف کا نیت کرتا ہوں۔ اس طریقے سے کر کے یہ اعتکاف جو ہے وہ ادا ہوگا، اور یہ دن میں مسلسل کئی دفعہ یہ ادا ہو جاتا ہے، کئی دفعہ یہ اعتکاف کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جب بھی مسجد میں جائے تو اعتکاف کی نیت جائے۔ اب اعتکاف کا حکم یہ ہے کہ واجب اعتکاف میں اس آدمی کے ذمے سے وہ واجب ادا ہو جاتا ہے، ثواب حاصل ہوتا ہے، اور نفلی اعتکاف میں اس کو صرف ثواب حاصل ہوتا ہے، چونکہ ان کے ذمے کوئی چیز واجب تو نہیں ہے، اس لیے اس کا ثواب جو ہے نا وہ اس کو حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اور اعتکاف کا رکن جو ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص طریقے پر مسجد میں ٹھہرنا، یہ اعتکاف کا رکن ہے۔ اور اعتکاف کی شرطیں جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک یہ کہ نیت جو بھی اعتکاف ہو، چاہے واجب ہو، سنت مؤکدہ ہو یا نفل ہو، جو بھی اعتکاف ہو اس میں نیت کرنا جو ہے وہ شرط ہے۔ اور دوسرا اس کی شرط یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرنا، یعنی جس مسجد میں اذان اور اقامت ہوتی ہو اور اس میں جو ہے وہ مؤذن اور امام ہو، تو اس میں اعتکاف کرنا درست ہے، تاکہ یہ اس آدمی کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ اس کو سہولت ہو۔ اور مسجد اس کے لیے اعتکاف کے لیے سب سے بہتر جگہ جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی شریف ہے، اور پھر اس کے بعد مسجد الاقصی ہے، بیت المقدس ہے،
اور اس کے بعد پھر جامع مسجد جو اس علاقے کی اس جگہ کی جو ہے وہ بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، تو یہ مسجد زیادہ بہتر ہے. یعنی سب سے پہلے جو ہے اس ترتیب کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہیے. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے نا موجودہ زمانے میں سہولتوں کے مطابق ہے کہ مثلا اگر سہولت ہو مسجد حرام میں، اگر سہولت ہو مسجد نبوی شریف میں، اگر سہولت ہو مسجد الاقصی میں، اگر سہولت ہو اپنے علاقے کی جامع مسجد میں. یعنی سہولت سے مراد یہ ہے کہ مثلا اب بین الاقوامی طور پر بھی سیکورٹی وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، وہاں مقامی طور پر آدمی کو جو ضرورتیں ہوتی ہے اس کی، تو یہ تمام چیزیں جو ہے یعنی سہولت کے ساتھ جیسے میسر ہو تو مسجد کا اعتکاف وہ کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اپنے علاقے کی جو ہے وہ بڑی مسجد ہو تو اس کے اندر بھی آدمی وہ کر سکتا ہے، اعتکاف کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اعتکاف کے لیے یعنی اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا ہے. یہ جو سنت اعتکاف ہے یا واجب اعتکاف ہے، یعنی آدمی نے نظر مان لی، اس نے اعتکاف کی نظر مان لی تو اس کو یہ اعتکاف روزے کے سمیت کرنا ہوگا. ہاں اگر ایک آدمی صرف جو ہے نا مثلا دن کی اس نے اعتکاف کی نیت کر لی تو دن کے اعتکاف کے ساتھ اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا. اگر ایک آدمی نے صرف رات کے اعتکاف کی نیت کی کہ میں رات کو اعتکاف کروں گا تو دن جو ہے چونکہ یہ رات کے تابع نہیں ہوتا ہے اور رات کو روزہ نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس پر نہ اعتکاف ہے اور نہ روزہ ہے. یعنی ایک آدمی نے یہ کہا کہ میں رات کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا نظر مانتا ہوں تو اس پر نہ اعتکاف ہے اور نہ روزہ ہے، اس لیے کہ رات کو اعتکاف وہ کرے گا، اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہے اور رات کو روزہ نہیں ہے، اور دن کو روزہ رکھے گا تو روزے کی تو اس نے منت ہی نہیں مانی اور دن رات کے تابع نہیں ہوتا، اس لیے اس آدمی پر کچھ واجب نہیں ہوگا. اور اس کے لیے ایک شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونا، کافر چونکہ عبادت کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، اس میں نیت کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے، لہٰذا اگر کافر نے کسی جو ہے وہ عبادت کی وہ نظر مانی تو اس پر وہ عبادت نافذ نہیں ہوتی. اسی طریقے سے عاقل ہونا یہ شرط ہے، کیونکہ مجنون کی نیت اور اس میں وہ نیت کا اعتبار بھی نہیں ہوتا ہے، وہ نیت کا اہلیت بھی نہیں رکھتا ہے، اس لیے عاقل ہونا اور آدمی کو جنابت، حیض اور نفاس سے پاک ہونا، اس لیے کہ چونکہ مسجد کے اندر ہے تو جنابت اور حیض کے نفاس کی حالت میں مسجد میں آنا منع ہے، اس لیے یہ پاک ہونا یہ ضروری ہے. اور بالغ ہونا، اور یہ اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ بالغ آدمی کرے، اس لیے کہ سمجھدار لڑکے جو ہیں وہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے آزاد ہونا بھی شرط نہیں ہے، غلام بھی اپنے مالک کے اجازت سے اعتکاف کر سکتا ہے، یعنی وہ اعتکاف اس کا صحیح ہے. اور اعتکاف کی خوبیوں کے بارے میں کہ اعتکاف کی کیا خوبیاں ہیں، تو ظاہر ہے کوئی آدمی بھی کوئی کام بغیر مقصد کے اور بغیر کسی لالچ کے نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیں، اس بات پر ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ جل شانہ نے جو بھی عبادت مقرر فرمائے ہیں، ظاہر ہے یہ اللہ کریم کا ہم پر حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اللہ کریم ہی ہر چیز کے مالک ہیں، ہمارے جانوں کے مالک ہیں، ہمارے رزق کے، ہر چیز کی، پوری دنیا اور آخرت کے مالک ہیں. لیکن اللہ کریم نے جو بھی عمل مقرر کیے
تو اس عمل کے ساتھ اللہ کریم نے یہ نہیں ہے کہ بس تم کرتے جاؤ کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ ہر عمل کے ساتھ اللہ کریم نے یہ کہا کہ اس کے بدلے میں جنت ہے، جنت کی نہریں ہیں، جنت میں باغات ہیں، جنت کے میوے ہیں، پھل ہیں، حوریں ہیں، شراب ہے، وہاں شراب طہور ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اللہ کریم نے وہ فرمائی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی یہ کہ نہیں جی میں تو عبادت کرتا ہوں، میں تو ویسے کرتا ہوں جی، مجھے جنت اور جہنم سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کریم نے جو ہے وہ ہر چیز کی، یعنی ایک راستے سے آپ ایک کانٹا ہٹاتے ہیں، یہ تکلیف دینے والی چیز آپ ہٹاتے ہیں تو اللہ کریم اس پر بھی اس نے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف جو ہے نا یہ تو بہت بڑا عمل ہے۔ تو اس کے بارے میں کہ اعتکاف کی بہت زیادہ جو ہے وہ خوبیاں ہیں، اور یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ اپنے دل کو دنیاوی امور سے فارغ کر کے اور ایک طرف ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے تمام اوقات جو ہے وہ یعنی پورے وقت میں معتکف یہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، یا تو حقیقتاً نماز پڑھتا ہے، اور یا یہ ہے کہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، تو نماز پڑھے تو تب بھی نماز کی حالت میں، اور نماز کے انتظار میں ہو تو تب بھی نماز کی حالت میں ہے۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف والا آدمی یہ فرشتوں کے ساتھ اس کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر وقت یہ اللہ کریم کے فرمان برداری اور اطاعت میں ہے۔ شیطان معتکف آدمی پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتا، اور معتکف آدمی شیطان کے غلبے سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور اعتکاف اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو یہ تمام اعمال میں اشرف الاعمال ہیں، اور اعتکاف کرنے والے آدمی کو اللہ کریم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ اللہ کے در پہ آ کے آدمی پڑ جاتا ہے، تو جیسے کسی کا دروازہ پکڑ کے اور اس کے دروازے کے پاس ہی آپ جو ہے نا وہ آدمی لیٹ جائے کہ جی بس اب جو ہے وہ تو اب کر کے جی آپ وہ کریں تو پھر ہی میں جاؤں گا، تو اس طریقے سے کر کے یہ عمل یعنی انسان جو ہے وہ اللہ کریم کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہاں اللہ کے گھر پر آ کر، اللہ کے گھر میں لیٹ کر اللہ کے سامنے جو ہے وہ اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور بقدر امکان ہر وقت یعنی عبادت کے اندر یہ مشغول ہوتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کے کچھ وہ تھے شرائط اور اس کے فوائد، اور اعتکاف کے آداب اور مستحبات۔ ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنا چاہیے، بہت بڑا عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، دل کے صفائی کے لیے بہت اچھا عمل ہے۔ لیکن یہاں بھی بیٹھ کر تو ہم یعنی فضول کس قسم کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اور خصوصاً اس زمانے کے اندر یہ جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں تو اس میں اور بھی بہت ساری خرابیوں کے ساتھ ایک خرابی جو ہے وہ انٹرنیٹ کی ہے، اور وہ فیس بک کی ہے، اور وہ یوٹیوب کی ہے، اور وہ اس کے اندر جتنے پروگرام ہیں، یہ تو کم سے کم اور بھی اگر نہ کر سکیں تو کم سے کم یہ اعتکاف کے 10 دن جو ہے یہ بغیر موبائل کے اور بغیر نیٹ کے گزارنے چاہیے۔ تو ان کے آداب اور اس میں یہ بات بہت لازمی ہونی چاہیے کہ جہاں پر بھی انتظام ہو کسی مسجد کے اندر، کسی بڑی جگہ کے اندر جہاں زیادہ لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہوں، تو اس میں جو ہے نا اس بات کا بہت خصوصیت کے ساتھ اہتمام ہونا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ اس بات پر وہ کہ موبائل جو ہے اس نہ ہو۔ اول تو یہ ہے کہ موبائل ہو ہی نہ سرے سے، یا یہ ہے کہ نیٹ وغیرہ جو ہے نا وہ اس کو استعمال نہ کریں، تاکہ پورا وقت جو ہے وہ آدمی یہ عبادت میں مصروف ہو۔ اس لیے اس کے آداب اور مستحبات میں بزرگان دین اولیاء اللہ لکھتے ہیں کہ نیک باتوں کے سوا اور کوئی بات کرنا
اعتکاف کے حالت میں یہ مکروہ ہے۔ اور اعتکاف کے علاوہ بھی مسجد کے اندر اور مسجد سے باہر ایسی باتیں جو ہے جو غیر مفید باتیں ہیں، کوئی اس کا وہ مقصد نہیں ہوتا ہے، تو رمضان کے علاوہ بھی مسجد کے اندر بھی مسجد سے باہر بھی وہ باتیں مکروہ ہیں۔ لیکن اعتکاف کی حالت میں تو خصوصیت کے ساتھ یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی ایسے نازیبہ بات اور نازیبہ حرکت جو ہے وہ نازیبہ کوئی گفتگو یہ اعتکاف کی حالت میں نہ ہونے پائے۔ اسی طریقے سے مباح کلام جو ہے وہ بوقت ضرورت تو کیا جا سکتا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ ویسے مباح کلام جو ہے یہ بھی اعتکاف کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اعتکاف میں زیادہ تر جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت اور درود شریف، نوافل وغیرہ اور ایسے اعمال جو ہے ان کے وہ کرنے چاہیے، تاکہ یہ جتنا وقت ہے تو یہ نیکی میں اور تقوی میں گزر جائے۔ احادیث سننا، حدیث شریف پڑھنا سننا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات پڑھنا سننا اور بزرگان دین کے واقعات جو ہے یہ پڑھنا اور سننا یہ کرنا چاہیے۔ اور رمضان کے یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سب سے پہلے اگر آدمی کے بس میں ہو تو افضل مسجد جو ہے وہ مسجد حرام ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجد نبوی شریف ہے اس کا اہتمام، مسجد اقصیٰ ہے اس کا اہتمام، یہ لیکن مناسبت کے وقت کے مناسبت کی وجہ سے کہ ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اپنے جو ہے نا وہ محلے کی مسجد میں اور یا رمضان کے آخری عاشرے میں یہ اعتکاف کرنا چاہیے۔ اور آخری عاشرے میں اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ 20ویں رمضان کو کا سورج یعنی افطار ہونے، سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے مسجد میں چلا جائے، اور پھر یہ جو آداب بیان ہوئے ان کے ساتھ جو ہے وہ مسجد کے اندر یہ 10 دن یا 9 دن جو بھی اللہ کریم توفیق دے یہ گزارے، اور جس دن سورج غروب ہو جائے یعنی رمضان کا یا 29 یا 30ویں روزے کا سورج غروب ہو جائے تو غروب ہونے کے بعد پھر مسجد سے باہر آئے۔ ایک بات کا بہت ہی خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا کہ ایک تو یہ جس دن پورے ہوتے ہیں یعنی چاند نظر آتا ہے تو بہت سارے رشتہ دار مسجد میں جی اس کے ہم اعتکاف سے اٹھانے کے لیے آئے ہیں، اعتکاف میں بٹھانے کے لیے مسجد کے اندر پھر جو ہے نا وہ گلپاشی ہوتی ہے اور تصویریں وہ کھینچتی ہیں، تو اس سے یہ اجتناب کرنا چاہیے۔ کیونکہ میری اپنی رائے یہ ہے کہ خدا نخواستہ ایسے نہ ہو کہ اتنا جو ہے نا وہ مسجد کے اندر ہم نے کمایا نہ ہو جتنا ایک ہی وقت میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کر کے اعتکاف کو مکمل کریں، اور خصوصاً جو ہے نا وہ اپنے لیے، والدین کے لیے، اپنے اس ملک پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے اس وبا سے اللہ کریم ساری دنیا کو محفوظ فرما لے، تو یہ مسلسل دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔